ابو کامل جحدری نے کہا ہمیں عبد الواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس، اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1161۔ علی بن مسہر نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی، کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ یعنی صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں ہوشیم نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لے، اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہوشیم سے اسی سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ محمد بن فضیل نے ابو مالک اشجعی یعنی سعد بن طارق سے، انہوں نے ربعی بن حراش سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دینے والی بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک خصوصیت اور بھی بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1165۔ ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن طارق یعنی اشجعی سے روایت کی، کہا مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1166۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دشمنوں پر رعب و دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے
نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1167۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور تم ان خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1168۔ زبیدی نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بقیہ یونس کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1169۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1170۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دشمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1171۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلمات عنایت کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ عبد الوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاح زبعی سے خبر دی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو مدینے کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عامر بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے تھے، آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور لوگ یعنی صحابہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1173۔
معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ابو طیاح نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1174۔ معاذ کے بجائے خالد یعنی ابن حارث نے روایت کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1175۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کعبے کی طرف کرو اتری۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا تو انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ مسجد بنی حارثہ میں جس کا نام اس واقعے کے بعد مسجد قبلتین پڑ گیا نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم بتایا تو انہوں نے اثناء نماز ہی میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1176۔ سفیان ثوری سے روایت ہے، کہا مجھے ابو اسحاق نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمارا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1177۔ عبدالعزیز بن مسلم اور مالک بن انس نے اپنی اپنی سندوں سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی اثناء میں ان کے پاس آنے والا ایک شخص عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آیا اور اس نے کہا بلا شبہ رات گزشتہ دن کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں، لہٰذا تم لوگ بھی اس کی طرف رخ کر لو۔ ان کے رخ شام کی طرف تھے تو اسی وقت وہ سب کعبے کی طرف گھوم گئے۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ باقی حدیث امام مالک کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1178۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ باقی حدیث امام مالک کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1179۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر یہ آیت ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی یعنی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ گزرا، اس وقت لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز میں رکوع کر رہے تھے اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ اس نے آواز دی سنو قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے، چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں یعنی رکوع ہی کے عالم میں قبلے کی طرف پھر گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1180۔ یحییٰ بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے حدیث سنائی، کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آویزہ تھی۔ کہا بلا شبہ وہ لوگ قدیم سے ایسے ہی تھے، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے،
یہ لوگ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1181۔ وکیع نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ آپ کے مرض الموت میں لوگوں نے آپ کے سامنے آپس میں بات چیت کی تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا، پھر اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1182۔ یحییٰ اور وکیع کے بجائے ابو معاویہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشے کی سرزمین میں دیکھا تھا، اسے کنیسہ ماریہ کہا جاتا تھا۔ آگے ان پہلے راویوں کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1183۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہم سے ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے ہلال بن ابی حمید سے حدیث سنائی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس سے آپ اٹھ نہ سکے یعنی جاں بر نہ ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن یہ ڈر تھا کہ اسے مسجد بنا لیا جائے گا، اس لیے اللہ کی مشیت سے وہ حجرہ مبارکہ میں بنائی گئی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں فلولا کی جگہ ولولا یعنی اور اگر کے الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے قالت یعنی انہوں نے کہا کا لفظ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1184۔ سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1185۔ سعید کے بجائے یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1186۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے لمحے طاری ہوئے تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1187۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1188۔ ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عمر نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی، انہیں عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبید اللہ خولانی سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نئے سرے سے تعمیر کے وقت
لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی، یہ کہتے سنا تم نے بہت باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ بکیر نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ احمد بن عیسیٰ نے اپنی روایت میں مثلہ فی الجنہ یعنی جنت میں اس جیسا گھر کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1189۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1190۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی۔ ان دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے جو یعنی حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کو مرنے والوں کی آخری جھلملاہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا، اور جب تم 3 آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے، اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری میں پیوستہ انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انگلیاں پیوست کر کے انہیں دکھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ سوائے ان الفاظ کے وَهُوَ رَاكِعٌ یہ روایت بھی ایک دوسری سند سے اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1192۔ اعمش کے بجائے منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا جو تمہارے پیچھے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1193۔ ابو عوانہ نے ابو یعفور سے اور انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ انہوں یعنی مصعب نے کہا میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹکائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1194۔ ابو احوص اور سفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ ہمیں روک دیا گیا تک حدیث بیان کی ہے، ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1195۔
وکی نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے زبیر بن عدی سے اور انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، کہا میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیا، یعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا، تو میرے والد نے مجھ سے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1196۔ عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں پر رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1197۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں پیروں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ سنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی ہمارا تو خیال ہے کہ یہ انسان یا اگر راہ کی زیر کے ساتھ رجل پڑا جائے تو پاؤں پر زیادتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، بلکہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1198۔ ہم سے ابو جعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی۔ حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دونوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے حجاج صواف سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، میں نے دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم یعنی سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں یعنی پیش گوئی کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا وہم ہے، یہ وہم انہیں ان کے کسی کام سے نہ روکے۔ محمد بن صباح نے روایت کی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہو جائیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس کی بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے، یعنی مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری اس حرکت کو میرے لیے بڑی غلط حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1199۔ اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1200۔